الله الرحمن الرحيم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی نسبت سے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ سامعین اکرام، یوں تو آج کا عنوان کچھ اور تھا، لیکن حالات کے مد نظر جیسا کہ ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ آج ہمارے دیش کا حال کیا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے علماء جمعیت الہند نے ہر جگہ نوٹس کیا کہ حالات حاضرہ پر جو ہے کہ امت مسلمہ کو تھوڑا روشنی دلایا جائے، کیونکہ آج غیر قوم باطل طاقت جو ہے مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو رہی ہے، اور صرف مسلمانوں پر ہی حاوی نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہاں تک اس نے جرأت کر لی کہ مسلمانوں کے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر بار 12 بار یعنی ہر مہینے 2 مہینے میں گستاخانہ الفاظ کفریہ جملہ کہہ رہے ہیں، اور صرف نبی تک بات نہیں، یہاں تک کہ اللہ رب ذوالجلال کے خلاف بھی شرکیہ کلمہ عقائد کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے کہ آج باطل طاقت جو مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو کر سر چڑھ کر بول رہی ہے، یہ بولنے کا کارن کیا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر جو حاوی غیر قوم ہو چکی ہے، آخر کیوں؟ مسلمانوں، ہم اور آپ جو آج مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ہم اور آپ واقعی میں مسلمان ہیں؟ آئیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مسلمان وہ لوگ ہوتے ہیں، آج مسلمان جو تباہ و بربادی کے نشانے پر ہے، مسلمان آج ہر طرح گمراہ ہو رہا ہے اور باطن طاقتوں کے اندر دب رہا ہے، مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمان تو وہ تھے جو قرآن و احادیث پر عمل کر کے جس کو قرآن نے مسلمان کہا ہے وہ مسلمان تھے، جس کو رب کریم نے مسلمان کہا ہے، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا، وہ مسلمان تھے۔ ارے وہ مسلمان تو وہ تھے کہ جو زمینوں پر اگر حکم کرتے تھے تو زمین بھی اس کے حکم کو مانتی تھی، اگر ہواؤں کو اشارہ کرتے ہوا بھی اس کے حکم کو مانتی تھی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے تابع کوئی چیز نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہم نام کے مسلمان ہیں، اور اپنے آپ کو اگر ہم مسلمان کہتے ہیں تو ہمارا مقصد اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے ہمارا مقام چینج ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو صرف اپنے منمانی مسلمان ہیں تو ہمارے لیے اچھا دن اور اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے ہمیں جو قرآن نے جو مسلمان کہنے کا حکم دیا ہے، اس قرآن کے راستے پر چل کر، قرآن کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اس طرح کا مسلمان بننا پڑے گا۔ مسلمانوں غور کرو، آج مسلمانوں کے اوپر جو زوال کا آیا ہے، یہ زوال کیوں آیا ہے؟ آج مسلمان کیوں پٹ رہا ہے؟ ہر جگہ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ زوال جو مسلمانوں کے اوپر آیا ہے، یہ زوال کا بیج مسلمانوں نے خود سے بویا ہے۔ ہمارے دلوں سے آج نبی کی عظمت نکل گئی،
مسلمان آج یہاں تک کہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت تک زوال نہیں آتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پر اس وقت تک زوال نہیں آتا جب تک مسلمان واقعی مسلمان بن کر کے رہتے۔ آج زوال آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت سی بڑی نعمت کو کھو دیا ہے۔ آج ہم نے بہت بڑی نعمت کو کھو دیا ہے، ہمارے پاس سب چیز رہا لیکن اگر ہمارے پاس سے ختم ہو گئی تو وہ نبی کی محبت ختم ہو گئی۔ ہمارے پاس سب چیز رہا، اگر کوئی چیز ختم ہوئی تو وہ نبی کی عظمت ختم ہو گئی۔ ہمارے پاس ہر چیز رہا، اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہی تو وہ نبی کی عشق نہیں رہی۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس سب چیز رہا اور ہم یہاں تک ہو گئے کہ آج نبی کے نام لینے سے بھی کترا رہے ہیں، جس کا فائدہ آج باطل طاقتیں اٹھا رہی ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اگر اب بھی ہم نہیں جاگے، ہمارے دلوں میں اگر ابھی بھی سنت نبی پر چلنے کا اگر احساس نہیں ہوا، اور معاف کیجئے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کے کان تک اگر مسلمان اس بات کو سن رہا ہے کہ مسلمانوں کے نبی، جو نبیوں کے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور ان کی گستاخی کو سن کر کے آپ کا دل اگر آرام سے ہے، آپ مطمئن ہے، آپ سکون سے اپنے گھر میں اگر زندگی کو گزار رہے ہیں، تو معاف کیجئے آپ حقیقتاً جو ہے کہ آپ کے اندر سے، آپ کے دل سے ایمان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کی احادیث ہے کہ ایک دفعہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کامل ایمان، کامل مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کے میری محبت نہ ہو جائے، وہ اس وقت تک کامل ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کیجئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن آقا مجھے خدشہ ہے کہ میری ذہن میں ایک باتیں وسوسہ پیدا کر رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو سانس چل رہی ہے، میری جو جان ہے، کہیں میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاروق اعظم کے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جب تک تم اپنے جان سے بڑھ کر، اپنی سانس سے بڑھ کر کے ہم سے محبت نہ کرنے والے بن جاؤ، تم کامل ایمان نہیں بن سکتے۔ آج ہمارے سامنے نبی کی توہین کی جا رہی ہے، نبی کے اوپر نعوذ باللہ طرح طرح کے تہمت لگائے جا رہے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور ہم آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ ہمارے دلوں سے نبی کی محبت نکل چکی ہے، نبی کا عشق نکل چکا ہے۔ ارے نبی کا عشق کہتے کسے ہیں، ہم آج بھول چکے ہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بگڑے کیوں۔ مسلمان کہتے تھے کہ پہلے میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، میں پہلے تاجر ہوا کرتا تھا، تاجدار ہوا کرتا تھا، آج ہم فقیری کے راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ آخر کارن کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمان بادشاہ کب ہوا کرتا تھا، مسلمان تاجر کب ہوا کرتا تھا، جب تاجدار کب ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کی جب بات آتی ہے تو ایک بادشاہ گزرے ہیں جسے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ آج کل ہم اور آپ اگر ایک چھوٹی موٹی دکاندار ہو جائیں، دکان کے مالک ہو جائیں، تو ہم اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ رات کے اس وقت تک نہیں سوتے تھے، اتنی بڑے سلطنت کے مالک رات کے اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اور آج ہم اور آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ یہ نبی کی محبت تھی۔ ذرا غور کیجئے، نبی کی محبت کہتے کسے ہیں؟ مسلمان آج برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی، جس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر طرح کی انعامات سے، ہر طرح کی رحمت سے نوازا، آج اس کو ہم بھول چکے ہیں، اس رب کریم کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ذرا سا کوئی وسوسہ، کوئی غلغلہ پیدا نہیں ہوتا۔ ذرا غور کیجئے کہ مسلمان کس دہانے پہ جا رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ
بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک آقا کی ذات پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک نہیں پڑھتے، ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم یعنی غلام ایک تھے جن کا نام تھا ایاز، اور ایاز کے ایک صاحبزادے جن کا نام تھا محمد۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ایاز اور خادم کے لڑکے ان کا نام تھا محمد۔ ذرا غور کیجئے کہ عشق نبی کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حمام میں گئے، باتھ روم میں گئے نہانے کے لیے، وہاں دیکھے تولیہ نہیں ہے، فوراً وہاں سے آواز لگائی، حالانکہ آواز لگانا تھا اے محمد تم نے تولیہ کیوں نہیں رکھا، لیکن وہاں سے آواز لگا رہے ہیں اے ایاز کے بیٹے تم نے تولیہ کیوں نہیں رکھا۔ ذرا غور کیجئے، اے ایاز کے بیٹے تم نے تولیہ کیوں نہیں رکھا۔ اب ایاز جب سنتے ہیں تو فوراً اسی جگہ ٹھہر جاتے ہیں کہ لگتا ہے جہاں پناہ غصے میں ہے، آج ہمارے لڑکے کا اپنے خادم کا نام لے کر کے نہیں پکارا، بلکہ یہاں عرض کر رہے ہیں اے ایاز کے بیٹے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لڑکے سے جو ہے کہ جہاں پناہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے غصے میں ہے۔ اب وہ انتظار کرنے لگے کہ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حمام سے باہر آئے تو میں ان سے جان کی بھیک مانگوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے کے حالت میں آ کر کے ہمارے بچے کو قتل کر دے، ہمارے بچے کو سزا سنا دے، جس سے میرے بچے کی زندگی تباہ ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے۔ اب وہ انتظار میں اسی جگہ کھڑے رہے۔ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نکلے حمام سے تو ایاز عرض کرتے ہیں اے جاں پناہ اگر جان کی سلامتی ہو تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ فرماتے ہیں اے ایاز تمہیں روکا کب ہے میں نے جو آج روک سکتا ہوں، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے جاں پناہ آپ نے عرض کیا کہ اے ایاز کے بیٹے، تو مجھے تھوڑا سا خدشہ ہوا کہ کہیں بادشاہ ناراض تو نہیں ہے جو میرے بچے کا نام اپنے خادم کا نام لے کر کے نہیں پکارا اور ایاز کے بیٹے کا آخر کارن کیا ہے، حضور بتا دیجئے۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا رنگت بدل جاتا ہے اور فرماتے ہیں اے ایاز جب تو پوچھنا چاہتا ہے تو سن، جس وقت میں تیرے بیٹے کا نام لے کر پکارنے والا تھا، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے مدینے کے سرکار کا نام محمد ہے، اور جس وقت میں نام لے کر پکارتا تھا اس وقت میں حمام میں تھا اور میں بے وضو تھا، یعنی میں وضو سے نہیں تھا، اور آج تک میں نے اپنے محمد کا نام بے وضو نہیں لیا، جب بھی میں نام لیا ہوں با وضو ہو کر کے لیا ہوں، اور میں اپنے آپ کو کیسے گوارا کرتا کہ میں محمد کا نام حمام میں اور بے وضو لوں، اسی لیے میں نے وہاں پر تیرے بیٹے کا نام محمد لے کر کے نہیں پکارا بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ ذرا غور کیجئے، یہ تھی نبی کی تعظیم، یہ تھی نبی کی عشق، یہ تھی نبی کی محبت۔ مسلمان آج گمراہ ہو رہے ہیں، آج آوارگی کے شکار ہمارے نوجوان بھائی بن رہے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے کہ آنے والی پیڑھی ایسی نہ ہو جائے کہ اس طرح سے گمراہیت کے اندر ہے کہ انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ کیونکہ آج جو نوجوان طبقے گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے، دن رات گمراہیت میں، اور ماں باپ بھی انہیں بے فکر چھوڑ دیے ہیں۔ ماں باپ کو یہ فکر نہیں ستاتی کہ اپنے بچوں کو کم سے کم ہم دین اسلام کے بارے میں اتنا علم تو سکھا دے جتنا اسلام نے فرض قرار دیا ہے۔ اسکول کی فکر سبوں کو ہے، انگلش اور سائنس کی فکر سبوں کو ہے، لیکن جس چیز سے ہمیں دنیا آخرت دونوں بننے والی ہے، جس چیز سے ہمارا بچہ ہماری تعظیم کرنا سیکھے گا، ہم جس چیز سے ہمارا بچہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا سبب بنے گا، بخشش کا سبب بنے گا، اس چیز کی فکر آج کسی کو نہیں ہے، سب محروم بنے ہوئے ہیں۔ اور نبی کے عشق کی بات تو یہ ہے کہ آوارگی میں جتنے بھی برباد ہو رہے ہیں، اگر وہ آج سچے دل سے توبہ کر لے تو میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین کہتا ہوں کہ اللہ اسے ضرور بھی ضرور نبی کے عشق سے نواز دیں گے۔ اور نبی کا عشق جسے ہو جاتا ہے اس کا کیا کہنا، نبی سے محبت جس کو ہو جائے اس کے بارے میں کیا کہنا۔ دنیا کا جو عاشق ہوتا ہے وہ جینا چاہتا ہے، اور نبی کا عاشق جو ہے وہ نبی کے عشق میں جلنا چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے،
دنیا کا عاشق جینا چاہتا ہے، نبی کا عاشق جلنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ دنیا میں جب ہم جلیں گے تو کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، لیکن نبی کے عشق میں جب ہم جلیں گے تو نور علی نور ہو جائیں گے۔ دنیا میں جب ہم جلیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن نبی کے عشق میں جب ہم جلیں گے تو وہاں جو ہم آخرت میں مقام پا جائیں گے۔ یہ نبی کا عشق ہے۔ ایک دفعہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تمام غزوہ کے لوگوں کو تیر اندازی کی مشق کرا رہے تھے۔ نبی کی عظمت، نبی کی محبت کسے کہتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تیر کی مشق کرا رہے تھے، کیونکہ اس وقت جب جنگ ہوا کرتا تھا تو تیر زیادہ مہتو رکھتا تھا، تیروں سے زیادہ جو ہے کہ آدمی تیر اندازی کرتے تھے۔ تو مشق کراتے کراتے یوں ہوا کہ مقابلہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا تو اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبوں کو ترغیب دی کہ تم تیر چلاؤ، اور اس کے بعد ترغیب دیتے دیتے فرمایا کہ اب یوں ہی جب دیکھتے ہیں کہ جب کہیں پہ کوئی ٹیچر یا کوئی بچے جب کھیل کرتے ہیں تو کوئی جو سینئر جو بزرگ آدمی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں فلاں کی طرف ہوں، یعنی میں فلاں کا سپورٹنگ کر رہا ہوں۔ اب آقا نے فرمایا میں فلاں قبیلے کی طرف ہوں، تم لوگ تیر چلاؤ۔ اب سارے حضرات تیر کمان کو لے کر زمین میں رکھ دیے نبی کی تعظیم میں۔ اب آقا فرما رہے ہیں کہ تم تیر چلاؤ، تیر کیوں نہیں چلا رہے؟ سب جواب دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جس کی طرف آپ ہو گئے اس کی طرف میں تیر کیسے چلا سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، جملہ پہ غور کیجئے کہ جس طرف آپ ہو گئے، جس کی سپورٹنگ آپ نے کر دی، اس کی طرف میں تیر کیسے چلاؤں؟ پھر آقا مسکرائے اور کہا کہ تیر چلاؤ، میں سبوں کی طرف ہوں۔ یہ نبی کی تعظیم تھی۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ آج نبی کے تعظیم سے محروم۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا سامنی ملاقات ہو گیا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو ہریرہ سے ملی، حضرت ابو ہریرہ کی نظر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کترا کر کے وہاں سے نکل چلتے ہیں اور آقا سے ملاقات، سلام مسابقہ نہیں کرتے ہیں۔ اب جو صحابہ تھے ان کو حیرت انگیز لگا کہ آخر اتنے دنوں کے بعد آقا یہاں تشریف لائے، اور حضرت ابو ہریرہ جو جانثار صحابی تھے وہ قطرہ کر کے نکل گئے۔ آخر بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کافی دیر کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آقا کو سلام عرض کیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تم اس وقت آئے اور قطرہ کر کے چلے گئے، کارن کیا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں آ رہا تھا اس وقت ہمارے اوپر غسل فرض تھا، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں ناپاکی کے حالت میں آپ سے مصافحہ کروں اور آپ کے بدن کو میں جو ہے کہ جانثار کروں، اسی لیے میں قطرہ کر کے نکل گیا۔ اے اللہ کے نبی، اب میں جا کر کے غسل کر کے آیا ہوں، پاک ہو کر کے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں۔ یہ نبی کی تعظیم تھی۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ وضو تو دور کی بات، با وضو تو ہونا دور کی بات، مسلمان تو آج یہ ہے کہ 80% ایسے ہیں جو ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال آج یہ ہے کہ بیٹھ کر کے استنجا کرنے کی توفیق نہیں ہوتے، کھڑے کھڑے استنجا کرتے ہیں۔ ارے نام کے مسلمان کیوں ہو بھائی؟ نبی کی امت، نبی سے محبت کرنے والے آج ناپاک رہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہاں دیکھیں کہ بغیر وضو کے نام نہیں لیا جا رہا نبی کا، ہم ناپاکی کے حالت میں نبی کا نام لے رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ دیا کیا نام ہے؟ محمد فلاں، محمد فلاں، ہر چیز۔ ارے اللہ کے بندوں، ذرا کچھ تو شرم کرو۔ مسلمان ہیں ہم، نبی کی امت میں ہیں ہم، اشرف المخلوقات ہیں ہم نے کھیل کیوں بنایا؟ ہمارے اوپر اس طرح سے مصائبیں آ رہی ہیں، آفاتیں آ رہی ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی مسلمان اتنے گمراہ کیوں ہیں؟ کیا مسلمانوں کے اندر سمجھ نہیں رہی؟ اب ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر سمجھنے کی اگر توفیق نہیں رہی تو وہ دینی علوم کو، دینی باتوں کو سمجھنے سے دور رہے۔ حالانکہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھنے کے بعد، نہیں سمجھے تو ہم نیست و نابود فنا ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سن کر انسنی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو مسلمانوں کہ اگر سن کر کے انسنی کرنے والوں کے ساتھ ایسا حشر ہوتا ہے، اللہ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ نہ تم دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے۔
آج اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا کچھ، ہمیں عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، ہمیں رب کو راضی کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ جب رب جب ناراض ہوتا ہے تو مسلمانوں کو سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچیں کہ آج اتنے بڑے مجمع میں کتنے آدمی ایسے ہیں جسے اللہ رب العالمین 5 وقتہ سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں نیچے سے لے کے اوپر تک ذرا غور کرے کہ 5 وقتے میں صرف 1 سے 1.5 صف میں مسجد خالی رہتی ہے، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کب سمجھ میں آئے گی؟ قبر میں جانے کے بعد۔ اور جب قبر میں چلے گئے تو وہاں رب العالمین کو ہم کیا حساب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اسی کا آج فائدہ جو ہے کہ باطل طاقتیں اٹھا رہی ہیں کہ مسلمان آج جو ہلاکت میں ہے، بربادی میں ہے، وہ دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اب اتحاد نہیں رہا، وہ فرقہ پرستی تفرقہ میں بڑھ چکا ہے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ اب ہمیں مسلمانوں سے جنگ و جہاد نہیں کرنا، قتل و قتال نہیں کرنا، بلکہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ٹکرانا ہے۔ اسرائیل نے اپنے مقصد میں کامیابی پا لیا، مسلمانوں کو فرقہ پرستی میں بانٹ دیا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے بجائے ہر ایک کو الگ الگ پلیٹ فارم پہ کر کے اور مسلمانوں کا مسلمان دشمن ہو گیا۔ ذرا غور کرو، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے دین اسلام کو بچانے کا۔ اب ہمارے پاس جو ہے کوئی نبی نہیں آنے والا، اب ہمارے پاس کوئی اللہ کا فرشتہ نہیں آنے والا، ہمیں ہی اس چیز کو اپنے آپ کندھوں پر لینا پڑے گا اور نبی کے دین کی حفاظت کرنی پڑے گی، اسلام کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر ہمارے اندر اچھا اللہ ہم سے کام کب لے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو بالکل تر و تازہ مسلمان بن جائیں گے، ہم اپنے آپ کو بالکل اللہ کے حوالے کریں گے، اللہ کی غیبی مدد ضرور ہمارے ساتھ آئے گی۔ ارے اللہ کی غیبی مدد تو اس وقت بھی آئی تھی جب مسلمان 313 تھے، اللہ نے اس وقت بھی فتح مسلمانوں کو نصیب کر دیا۔ آج تو ہم کروڑوں کروڑ میں ہیں لیکن ہمارے اوپر اللہ کی غیبی مدد نہیں آتی، پتہ یہ چلتا ہے کہ رب ہم سے ناراض ہے۔ تو میرے بھائی ذرا سارے حضرات اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں، ایسی محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ باطل طاقت ہمیں دیکھ کر کے تھرا اٹھے، کانپ اٹھے کہ نہیں ابھی بھی جو ہے اگر ہم نے ان کے مساجدوں کو چھیڑا وہ خاموش رہے، ہم نے ان سے قطب مینار، لال قلعے، جامع مسجد کے بارے میں بولا، ہم نے مسلمانوں کے جان کو مارا، وہ خاموش رہے۔ لیکن جب رسول اللہ کی بات آئے، جب رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ جملہ آیا تو سارے مسلمان ایک ہو کر کے امت محمدیہ کی محبت میں سب اپنے آپ کو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئے گی اور باطل طاقت خود بخود جو ہے گھٹنے ٹیک دے گی انشاءاللہ۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ہم اور آپ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے تب۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی اگر آگے جا رہے ہیں جانے دو، ارے مرے گا، ہمارا کون دیکھ ریکھ کرنے والا؟ ارے ہمارا کون دیکھنے والا ہے؟ جب ماں کے شکم میں تم تھے تب تم کو کون دیکھ رہا تھا؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کو کون دیکھنے والا ہوتا ہے؟ اللہ سب کا پالنہار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کہہ رہا ہے اللہ ہر چیز پر قادر و قدرت رکھتا ہے۔ پھر کس چیز کی فکر تمہیں ستا رہی ہے کہ ہمیں کون دیکھنے والا، ہمارے بیوی بچوں کو کون دیکھنے والا؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، رسول اللہ سے محبت کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا فرمائے، نبی سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔